قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، امام حسن اور حسین علیہ السلام کی قربانیاں یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ حق کی خاطر جب وقت پڑے تو اپنی جان کو بھی نچھاور کر دو، دین برحق کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دو۔ یہ سبق، یہ لرننگ ہمیں امام حسن اور حسین علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ وہ بنو امیہ کا سسٹم جس کے بینیفیشری یزید بنے، انہوں نے اپنے دور کے اندر اسلامی باتوں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اسلام کے منہج سے ہٹ کر اس کی حکومت تھی اسلامی حکومت، کئی بر اعظم کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، لیکن کافی اسلام کے اصولوں کے خلاف وہ حکومت تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کے نسوں کے اندر اللہ کے نبی کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میرے نانا کا اسلام اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، نیاموں کو توڑا جا رہا ہے، اصولوں کو توڑا جا رہا ہے، اور من مانی اسلام دنیا کے اوپر تھوپا جا رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اور آپ نے 72 افراد کے اوپر مشتمل ایک افراد کو لے کر اور میدان کربلا کی طرف چل پڑے۔ کچھ صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ اس طریقے کے آپ کو قدم نہیں اٹھانے چاہیے، آگے ظالم اور جابر حکومت ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی مارکہ آرائی کی نیت نہیں تھی، جنگ کی نیت نہیں تھی، لڑنے کی نیت نہیں تھی۔ آپ کے اوپر کوفہ والوں کے کئی خطوط آئے، تھیلا بھر گیا، اتنے خطوط آئے کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ جو تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مسکن تھا، آپ نے وہاں رہ کر کوفے کے اندر اور آپ نے جو خلافت کا کام انجام دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی والد کی جگہ تھی اور وہاں سے خطوط آنے چالو ہوئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا اور کوفے والوں سے مصالحت کر کے ان کو اپنے ہاتھ کے اوپر بیعت کرا کے ہم یزید کے خلاف کوئی محاذ بنائیں گے، جو اسلام کے خلاف حکومت کو قائم کر رہا ہے، من مانی حکومت چلا رہا ہے، اسلام کے منہج طور و طریقے سے ہٹ کر ان کی حکومت ہے۔ تو ان کو ہم کیا ہے کہ کچھ نصیحت کریں گے اور ان کی حکومت کے اندر کوئی تبدیلی لائیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام خالی 72 افراد کو لے کر، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، آپ میدان کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ کی نیت لڑائی کی نہیں تھی۔ اگر لڑائی کی ہوتی تو کیا بچے اور عورتیں لڑائی میں جایا کرتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ یہ صرف صلح کی نیت سے جا رہے تھے کہ میں ان سے جا کر کوئی گفتگو کروں گا، کوئی رائے مشورہ کروں گا۔ کوفے والے ان کو انوائٹ کر رہے تھے، بار بار دعوتیں دے رہے تھے، بار بار خطوط بھیج رہے تھے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کا سفر کیا۔ لیکن کوفے والے ہمیشہ بے وفا رہے ہیں، غدار رہے ہیں۔ آپ کو بلایا، اس وقت کوفے کا گورنر تھا عبداللہ بن زیاد، جو یزید کی طرف سے گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں یزید اس میں انوالو نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے اندر یزید کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے عالم بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن زیاد کس کی طرف سے گورنر مقرر کیا گیا تھا کوفے کا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کس حکومت کا بینیفیشری تھا؟ اس ٹائم کس کی حکومت تھی؟ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور یہ عبداللہ بن زیاد کوفے کا گورنر تھا، اور اس نے اپنی سینا کو بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے لے کے آؤ یا ان کے ساتھ جنگ و جدال کرو، ان کو شہید کر دو۔ ان کے اشارے کے اوپر عبداللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا، اس کے اشارے کے اوپر عمر بن سعد بن وقاص نے 4000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ گئے، اور آپ کو امام حسین نے کہا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، میں کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یا مجھے کوفے تک جانے دو اور میں جا کر کوئی مصلحت کروں گا۔ لیکن کہ ایک بات بھی نہیں مانی گئی، اور امام حسین علیہ السلام کو بے دردی اور ظالمانہ حیثیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ان معصوم بچوں کو شہید کر کے نیزے کے اوپر گھمایا گیا۔ ایسا ظلم تو نیتن یاہو نے بھی نہیں کیا۔ یہ تمہارے مسلم حکمران کا میں قصہ سنا رہا ہوں، میدان کربلا کا، جہاں پہ
نبی کے گھرانے کے معصوم بچوں کو شہید کر کے نیزے کے اوپر گھمایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر یزید کے دربار میں ایک تستری کے شکل کے اندر پیش کیا گیا اور یزید نے اس کو چھڑی کے ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ تو یہ عبداللہ بن زیاد کون تھا؟ عبداللہ بن زیاد کے سامنے، کوفے کے گورنر کے سامنے جب امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک تستری کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو عبداللہ بن زیاد نے اس کے ساتھ چھڑی کے ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے نواسۂ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا کے نور نظر، دل کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے، وہ امام حسن اور حسین علیہ السلام جب نبی کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے تو آپ کا سجدہ ہی طویل ہو جاتا تھا۔ جب تک نبی ان کو نہیں دیکھتے تھے اللہ کے نبی کو قرار نہیں آتا تھا۔ آپ کے دل کے سکون اس وقت ملتا تھا جب آپ امام حسن اور حسین کو دیکھتے تھے۔ آج آپ کی وفات کے ٹھیک 50-60 سال بعد امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا دوستو، دیکھنے والی بات ہے۔ صرف 50-60 سال بعد امت نے آل رسول کو میدان کربلا کے اندر ذبح کر دیا گیا۔ یہ ہے ایک مسلمان کو ہی شہید کر رہا ہے اور اہل بیت کو شہید کر رہا ہے، نبی کے خاندان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ دوستو، اس سے بڑھ کر ظلم کیا کہلائے گا؟ اس سے بڑا فتنہ کیا کہلائے گا؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں جو میں اس الفاظ کو دوں۔ اس طریقے کی بدتمیزی، اس طریقے کا مجرمانہ کیفیت، اس طریقے کا دہشت ناک واقعات، دل کو جھنجھوڑنے والے واقعات، دل کو لرزانے والے واقعات جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اس طریقے سے امت محمد نے نبی کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ایک مسلمان نے ایک مسلمان کے ساتھ سلوک کیا جس کو ایسا یزیدی حکومت بھی نہیں کر سکتی، اتنا ظلم نیتن یاہو بھی نہیں کر سکتا جو یزید کے گورنر نے جس طریقے کا ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ۔ دوستو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں اس واقعات کو میں کنڈم کروں۔ تفصیلی واقعات ہے دوستو، میں آپ کو ساری باتیں میں نہیں بتا سکتا۔ تو جو محرم کے اندر جو خرافات ہوتی ہے، جو ماتم منائے جاتے ہیں، اس طریقے اس کا تو میں ساتھ نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں تو کوئی جواز نہیں ملتا شریعت کے اندر، لیکن اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے موقع کے اوپر جو آپ نے بیان دیا تھا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں بنو گے۔ ایک اللہ کی کتاب، بار بار کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پکڑ لینا۔ دوسرا کہا تھا میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا ویوہار کرنا، ان کے طریقے کے اوپر چلنا اور اہل بیت کو کبھی تکلیف مت دینا، میں آپ کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، غدیر خم کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی نے بلند کر کے یہ ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لیکن دوستو، نبی کے انتقال کے ٹھیک 60 سال بعد امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کارنامہ کیا وہ آپ کے سامنے حقیقت منکشف ہے۔ باقی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے اور اس کے بارے میں ہمیں زیادہ طول نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہم تو سکوت ہی اختیار کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کون سی اتنی صلاحیت ہے، اتنا علم وافر ہے جو ہم صحابہ کرام کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ لیکن دوستو، یزید جو تھا اس کا پیچھے سے ہی سسٹم خراب تھا، اس پیچھے کے سسٹم جو خراب ہونے کی وجہ سے بنو امیہ کا جو سسٹم آ رہا تھا اسی کا بینیفیشری ہے یزید، اس کی وجہ سے یہ اہل بیت کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ ٹھیک ہے نا؟
جس کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس آل محمد کے ساتھ یزید نے کیا کیا، کیا سلوک کیا؟ باقی دوستو، محرم کے دن جو یہ ماتم منایا جاتا ہے، یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ تعزیے نکالے جاتے ہیں، ایسا شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ان اکابرین کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ان اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، اور عشق رسول ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو آپ ضرور اہل بیت سے محبت کرو گے، یہ بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں حسن اور حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور دونوں کو بنو امیہ کی طرف سے شہید کیا گیا، ایک کو زہر کا پیالہ پلایا گیا اور ایک کو میدان کربلا کے اندر بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ دوستو، باقی واقعات بہت لمبے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں ساری باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔